شہر کوفہ میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ بازار میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ دن بھر اپنی دکان پر بیٹھا لوگوں کے جوتے چپل ریپیئر کرتا تھا۔ اس کی جو بھی آمدنی ہوتی، رات گھر جانے سے پہلے ان پیسوں سے وہ شراب اور گوشت خرید لیتا۔ ہر رات اس کے گھر میں شراب و کباب کی محفل سجا کرتی تھی۔ اس کے آوارہ دوست جمع ہو جاتے اور رات بھر شراب کا دور چلتا تھا، اور وہ اپنے تمام دوستوں کو رات بھر بھون بھون کر کباب بھی کھلایا کرتا تھا۔ اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ نہ اس کے بیوی بچے تھے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا، بلکہ یہی چند دوست احباب تھے جو سب کے سب شرابی کبابی تھے، اور ہر رات وہ شراب کی محفل سجاتا اور اپنے دوستوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ موج مستی کیا کرتا تھا۔ اس موچی کے پڑوس میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے جو پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثر موچی کی وجہ سے انہیں عبادت میں بہت خلل ہوا کرتی تھی۔ وہ جب بھی مصلی پر عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو موچی کے گھر سے آنے والے شورگل کی وجہ سے انہیں بہت ڈسٹرب ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے موچی سے اس کے تعلق سے کبھی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی آپ نے کبھی اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کیا اور نہ ہی کبھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ موچی ہر رات اپنے دوستوں کو جمع کر کے موج مستی کی محفل سجایا کرتا، اور اللہ والے بھی اپنی عادت کے مطابق ہر رات مصلی پر کھڑے ہو کر نوافل کی کثرت کیا کرتی تھی۔ اتفاق سے ایک رات موچی جب اپنے دوستوں کو اپنے گھر پر جمع کر کے انہیں شراب پلا رہا تھا، وہ سب کے سب شورگل اور ہنگامہ کر رہے تھے۔ اس کی گلی سے شہر کوتوال کا گزر ہوا۔ جب شہر کوتوال نے موچی کے گھر سے شورگل اور ہنگامے کی آواز کو سنا، اس کے گھر کے دروازے پر آ کر شہر کوتوال دستک دیتا ہے۔ موچی نے نشے کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے کو کھولا۔ شہر کوتوال نے جب گھر کے اندر شراب و کباب کی محفل دیکھی، فوراً حکم دیا سپاہیوں کو کہ ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اگلی رات جب وہ اللہ والے اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو انہیں موچی کے گھر سے ہر رات آنے والی آواز آج سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آج کوئی شورگل اور ہنگامہ نہیں تھا۔ وہ اللہ والے یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ آخر موچی کے گھر سے کوئی آواز کیوں نہیں آتی۔ پھر آپ نے سوچا کہ شاید تھکا ماندہ ہوگا، آج سو گیا ہوگا۔ اگلی رات جب وہ عبادت میں مصروف تھے، انہوں نے دیکھا کہ آج رات بھی موچی کے گھر سے شورگل اور ہنگامے کی آواز نہیں آتی۔ انہوں نے سوچا کہیں میرا پڑوسی بیمار تو نہیں ہے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے پڑوس میں جا کر پتہ کیا۔ اس موچی کے تعلق سے تو لوگوں نے بتایا کہ شہر کوتوال نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور وہ 2 دن سے قید خانے میں ہے۔ اللہ والے کو جیسے ہی پتہ چلا، انہوں نے فوراً شاہی لباس زیب تن کیا اور اس کے بعد گورنر کے پاس پہنچ گئے۔ گورنر کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے، گورنر آپ کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ ادب سے سلام کر کے عرض کرتا ہے کہ حضور، آپ نے مجھ فقیر کے پاس آنے کی تکلیف کیوں کی؟ آپ مجھے حکم دے دیتے، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پر وہ اللہ والے کہتے ہیں، میرے پڑوس میں ایک موچی رہتا ہے، شہر کوتوال نے 2 دن پہلے اسے اس کے دوستوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو شہر کوتوال سے کہہ کر آزاد کر دیا جائے۔ گورنر نے جیسے ہی یہ سنا، فوراً کہتا ہے کہ حضور، اس چھوٹے سے کام کے لیے آپ نے خامخواہ میں تکلیف کی۔ آپ مجھے کسی خادم کے ذریعے پیغام پہنچا دیتے تو میں اس موچی کو ترنت رہا کرا دیتا۔ آپ گھر واپس جائیں، میں موچی کو ابھی رہا کرا دیتا ہوں۔ اس کے بعد گورنر نے شہر کوتوال کے پاس فوراً خط روانہ کیا اور کہا کہ اس فلاں موچی کو اس کے تمام دوستوں کے ساتھ رہا کر دیا جائے۔ اب شہر کوتوال کو جیسے ہی خط ملا، اس نے فوراً موچی اور اس کے تمام دوستوں کو آزاد کر دیا۔ موچی بڑا پریشان تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کون ہے جو میری ضمانت دے گیا، کون ہے جو میری سفارش کر گیا۔ میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ میں نے تو یہ سمجھا کہ مجھے کوڑے لگائے جائیں گے، میں نے تو یہ سمجھا کہ مجھے قید خانے میں ڈال کر سزا دی جائے گی، لیکن مجھے تو بآسانی آزاد کر دیا گیا۔ موچی نے جب اس بارے میں پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے گھر کے پڑوس میں جو اللہ والے رہتے ہیں، ان کی سفارش کی وجہ سے اسے رہا کر دیا گیا ہے۔ اب وہ موچی فوراً شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے گھر
گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، اپنے گھر جانے سے پہلے وہ اپنے پڑوسی اللہ والے کے گھر جاتا ہے اور جا کر ادب سے سلام کرتا ہے اور سلام کر کے کہتا ہے کہ حضور، میں ایک مدت سے آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، میں نے تو آپ کی راتوں کی نیند اور عبادت میں خلل ڈالا، آپ نے اس کے باوجود مجھے اف تک نہ کہا، میں نے آپ کے پڑوسی ہونے کا حق کبھی ادا نہ کیا، لیکن آپ نے پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دیا، آپ نے میری سفارش کروائی اور مجھے قید خانے سے آپ نے آزاد کروا دیا، اب میں بھی آپ کو گواہ بنا کر اپنے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، آپ کے اس اخلاق کی بنیاد، آپ کے اس کردار کی بنیاد، آپ کے اس عمل کی بنیاد اور آپ کے اس پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے کی بنیاد، اپنے تمام تر گناہوں پر میں نادم ہوں، آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی کسی کی نیند میں خلل پیدا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کبھی برائی اور گناہ کے راستے پر نہیں جاؤں گا۔ فرمایا گیا کہ اس نیک اللہ والے پڑوسی کی بنیاد اس موچی کو جو کہ شرابی تھا، رات بھر آوارہ گردی اور اللہ رسول کی نافرمانی کے کام کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی توبہ کی توفیق عطا کر دی اور وہ اپنے تمام تر گناہوں سے تائب ہو کر راتوں کو اللہ کی عبادت میں وہ بھی مصروف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں اس شرابی موچی کے وہ پڑوسی کون تھے جن کی سیرت اور اخلاق و کردار کی بنیاد اللہ نے ایک گناہ گار کو توبہ کی توفیق عطا کر دی؟ وہ پڑوسی اللہ والے کوئی اور نہیں بلکہ تمام اماموں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہمارے امام کے اخلاق و کردار کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عادی شرابی کو سچی توبہ کی توفیق عطا کر دی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم بھی اپنے امام کی سیرت کو اپنائیں، اپنے امام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق و کردار کو، اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہم بھی اپنے آپ کو عبادت و ریاضت میں لگائیں، اللہ رسول کی نافرمانی سے بچائیں، ہم بھی اپنے ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، اہل و عیال کے، دوست احباب کے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں۔ یقیناً اگر ہم لوگوں کے سامنے اپنے اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کریں گے تو سامنے والا کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھنے کے بعد بغیر متاثر ہوئے رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی سبق آموز کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور اپنے آپ کو نیکوں کے نقش قدم پر چلانے، اپنے آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے، گناہوں سے، ناجائز و حرام کاموں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔